اس کی تحقیق کرتے رہیں گے کہ ایک بشر وہ کیسے آسمانوں کو پار کرتا ہوا لامکان تک پہنچا۔ لیکن معراج پر گفتگو کرنا تو یہ بڑی بات ہے۔ یہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں مبارک کی اٹھنے والی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کے کمالات اور خصوصی طور پر یہ جو معجزہ معراج ہے، اصل میں اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں یا انبیاء کرام کی تاریخ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہر زمانے میں خاص معجزہ اس وقت عطا فرمایا کہ اس دور میں جو امت تھی اس نبی کی، وہ جو اس دور میں ترقی کرتے تھے، تو اسی حوالے سے ملتا جلتا معجزہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں میڈیکل محکمہ جو تھا نا، طب محکمہ، آج ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے میڈیکل محکمہ بڑی ترقی کر گیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ لوگ میڈیکل کے اعتبار سے کتنے عروج پر تھے کہ مثل مشہور تھی کہ اسرائیل علیہ السلام آنے سے پہلے اگر ڈاکٹر پہنچ جاتا، طبیب آ جاتا، تو وہ مریض کو موت کے منہ سے بچا لیتا، بڑے ماہر، لیکن ان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا عیسیٰ ابن مریم۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے، اس وقت لوگوں کو کوئی بیمار ہو جاتا تو ڈاکٹر کو بلانے جاتے، تو آپ پہنچتے تو آپ ہاتھ ہی لگاتے تو وہ مریض تندرست ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بات تو تھی کہ وہ مریض تو ڈاکٹر بھی ٹھیک کر دیتا عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن فرق یہ تھا کہ وہ دوائی کے ذریعے کرتا، آپ ہاتھ کے ذریعے کرتے۔ تو اس سے بڑھ کر اگر وہ بندہ مر جاتا، چار پئی پر لٹا کر قبرستان کی طرف لے جانے کا جب وقت آتا تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے، دیکھ لو دفنانا ہے تو تمہاری مرضی، زندہ کرنا ہے تو میرے آستانے پہ لے آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب وہ آپ کے آستانے پہ آتا تو آپ کو بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے کہ وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے تمام میڈیکل کا جو محکمہ تھا، جو ان کا طب کا محکمہ تھا، ان کو لاجواب کر دیا۔ اب کوڑی کا مرض اور جسے ہم کہتے ہیں کہ مادر ذات نبینا، اب ان کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس یہ آئی اسپیشلسٹ بھی ہوتا جو علاج نہیں تھا، لیکن آپ نظر کرم فرماتے تو وہ جو نبینا پیدا نبینا ہوا تھا اس کو بھی آپ کی عطا فرماتے۔ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اب یہ جو معجزہ معراج ہے، اس وقت کے دور کے لوگ، نہ ان کے پاس کوئی کاریں تھی، نہ ان کے پاس کوئی جہاز تھے، نہ ان کے پاس کوئی سیٹلائٹ نظام تھا، نہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم چاند پر پہنچ گئے۔ اس وقت دو معجزے جو رونما ہوئے، ان میں ایک چاند کے دو ٹکڑے کرنا اور دوسرا معراج مصطفیٰ پہ جانا۔ اگر آج سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو امریکہ کہتا ہے کہ میں نے چاند پہ قدم رکھا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے اس وقت یہ چاند کے دو ٹکڑے کر کے معجزہ بتایا کہ کہیں میری امت کو جب یہود و نصارہ کہے کہ ہم تو چاند پر پہنچ گئے، کیا تمہارا نبی بھی پہنچا ہے؟ میرے نبی نے اس وقت چاند کے دو ٹکڑے کیے تو قدموں میں بلا کر کہا کہ اوپر جانا تو بڑی دور ہے، محمد نے تو چاند کو اپنے قدموں میں بلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا تھا تو ہم تو سیٹلائٹ کے ذریعے ہم تو قریب پہنچ گئے، ہم نے تو مشتری پہ قدم رکھ دیا، ہم نے تو اس کائنات کو مسخر کر لیا۔ تو میرے پروردگار نے اپنے محبوب کو عرش پہ معراج کی رات کھڑا کر کے اعلان فرمایا
کہ لوگوں یاد رکھنا جتنی بھی بلندیاں اختیار کر جاؤ ساری بلندیاں میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہیں۔ تو یہ معراج مصطفیٰ کا معجزہ تھا۔ اور آج تو سر سید احمد خان فوت ہو گیا، یہ تحریک آزادی کے وقت اس نے بھی معجزہ معراج مصطفیٰ کا انکار کیا۔ اس نے کہا کہ ایک بشر کیسے جا سکتا ہے؟ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ میں آپ کو بھی عرض کروں، اگر کوئی آپ سے معراج کے حوالے سے بات کرتا ہے، آج کا جدید کوئی پروفیسر ہے، کوئی اس طرح کا پی ایچ ڈی سکالر ہو، وہ کہے کہ ہمیں بتاؤ کہ ایک بندہ کیسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لیلاً رات کے تھوڑے حصے میں بغیر سواری کے جا سکتا ہے، یا آسمان کیسے جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آقا نے تو فرمایا ہی نہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ نے نہیں کیا، یہ تو رب نے کیا۔ سبحان اللہ، میرا مصطفیٰ گیا نہیں ہے، مصطفیٰ کو محبوب کو میں لے گیا۔ اور سب سے پہلے واقعہ معراج شروع کرنے سے پہلے رب نے محبوب کا نام نہیں لیا، فرمایا سبحان اللہ۔ جب اعتراض کرو گے تو فرمایا دیکھ لینا سامنے میں ہوں۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، منزہ و مبرہ ہے وہ ذات، ہر عیب سے، ہر کمی اور کمی سے پاک ہے۔ فرمایا کہ وہ اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور فرمایا نئی گن ساری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے، سبحان اللہ، اور پھر وہ واپس بھی لے آیا۔ اچھا، یہاں آگے جانے سے پہلے ایک آپ کو یہ بات بتائیں کہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے۔ مسجد حرام وہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے، اور اس کے گرد جو چکر لگ رہے ہیں وہ کہاں لگ رہے ہیں؟ مسجد حرام۔ وہاں سے سفر شروع ہوا اور کہاں تک گیا؟ مسجد اقصی تک۔ یہ تو زمینی سفر ہے۔ پھر سفر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، یہ دوسرا حصہ ہے، اور سدرۃ المنتہا سے لامکان تک یہ تیسرا حصہ ہے، اور تینوں ہی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مختلف انداز میں یہ بیان فرمایا۔ اب پہلا حصہ زمینی حقائق کو اگر دیکھیے، اپنے محبوب کو مسجد حرام سے سفر شروع کروایا، مسجد اقصی تک لے گئے، آگے 1,24,000 انبیاء دست بستہ کھڑے، سبحان اللہ، انتظار میں کھڑے۔ کون آ رہا ہے؟ محبوب آ رہا ہے، جس کی تبلیغ کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ محبوب آئے گا، آخری نبی آئے گا، خاتم النبیین آئے گا۔ وہ سارے نبی نہ تو ان کی روحیں کھڑی ہیں، نہ صرف جسم کھڑے ہیں، بلکہ روح اور جسم کا نام ہو تو یہ انسان کی حقیقت ہے۔ سارے نبی روح اور جسم کے ساتھ جس طرح وہ اس دنیاوی حیات میں موجود تھے، آج اسی طرح مسجد اقصی میں رسول اللہ کی انتظار ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، مزے کی بات یہ آقا نے ریاست مدینہ بنائی، اس کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں۔ سبحان اللہ، ریاست مدینہ بنائی، سفر کا آغاز کہاں سے کیا؟ معراج مصطفیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے مسجد قباء بنائے، یثرب کی سرزمین پہ قدم رکھا تو فرمایا آج کے نام بعد اس کا نام یثرب نہیں ہے، یہ مدینہ طیبہ ہوگا۔ اور سب سے پہلے اعلان کس کا کیا؟ مسجد نبوی بنانے کا اعلان کیا، اور مسجد نبوی وہ مقام تھا، وہی فوجی ہیڈ کوارٹر تھا، وہی پارلیمنٹ تھی، وہی ایوان بالا تھا، وہی ہائی کورٹ تھا، وہی سپریم کورٹ تھی، وہی آرمی چیف کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا، وہاں ایک وزیر اعظم تھا، اور تمام ریاست مدینہ میں جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے اپنے محبوب کے سفر کا آغاز کیا، اور 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی میں کھڑے کر کے کہا اگر
آغاز مسجدوں سے ہوا کرتے ہیں، اور آج ایک ویل چیئر پہ بیٹھے بابے نے جب تحریک لبیک کا آغاز کیا، 57 اسلامی ممالک کو للکارا، تو وہ بھی 5.5 مرلے کی مسجد ہے جس کا نام مسجد رحمت للعالمین ہے۔ آج وہ ٹرک بھی کانپتا تھا، وہ یورپ بھی کانپتا تھا، پوچھتا تھا یہ بابا ہے کون، یہ بابا کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا بابا کچھ نہیں کرتا، بابا تو اسی کا نام لیتا تھا جس نے مسجد حرام سے سفر شروع کیا تھا تو مسجد اقصیٰ تک آیا، اسی کا نام لیتا ہے۔ اور آج بھی ان حکمرانوں کے لیے یہ پیغام دیتی ہے معراج مصطفیٰ کہ اگر مقام بلند پر جانا ہے، اور اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آقا کی معراج تو یہ ہے کہ آقا گئے، ہماری معراج، تو اقبال نے کہا یا رسول اللہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، سبحان اللہ، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، یا رسول اللہ میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ انقلاب، یہ معیشت کی تباہی، ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، مہنگائی کا ہونا، پاکستان کے اداروں کی تباہی کا ہونا۔ ارے اللہ کے بندو، یہ مضبوط کس نے کرنا ہے؟ اسی اللہ کی ذات پہ۔ تو جب تم انہی کے سامنے جھولیاں اٹھا کے خیرات مانگو گے جو میرے نبی کے گستاخ ہیں، جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں۔ اب میں ایک مثال دے کر موضوع کی طرف آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر جب مصر کی طرف جا رہے تھے تو پیچھے 6 لاکھ کا لشکر لے کر فرعون بھی آیا۔ دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچے، سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بہ رہا، دریائے نیل، اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں، اس کے پانی کے بہاؤ کا کوئی اندازہ نہیں۔ جب اس کنارے پہ 70,000 بندہ پہنچا بنی اسرائیل، انہوں نے آگے دیکھا تو دریا ہے، پیچھے دیکھا تو فرعون جو خدائی دعوے دار ہے۔ وہ قوم کہنے لگی موسیٰ سانوں مرواتا، ایک لفظ بولیا، انہوں نے کہا مارے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آگے دریا ہے پیچھے فرعون ہے۔ اللہ کی انہیں بات تو یہ کرنی چاہیے تھی موسیٰ ہم تو مر گئے تو کوئی بات نہیں ہے، بارے مرنے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا کیا بنے گا؟ فرعون آ گیا۔ تو یہ بات انہوں نے اپنی ذات کی کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اچھا یہ بات میرے نوجوان بھائیوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری بات تلخ لگے، یہ بات کروں، لیکن حقائق پر بات مبنی ہوگی، انشاءاللہ کوئی اس کو ٹھکرا نہیں سکے گا۔ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، اللہ میرے ساتھ۔ انہوں نے کہا اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کیا بنے گا؟ فرمایا پریشان نہیں ہونا۔ جب فرعون بالکل قریب آیا تو وحی الہی آئی کہ اپنا عصا مارو پانی پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا، پانی پہ مارا تو وہی دریائے نیل جو ٹھاٹھے مارتا بہ رہا تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو راستہ دے دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور میری قوم بنی اسرائیل گھبرانے والوں، رب میرا ہے ہی وہ جہاں راستے بند ہو جائیں وہ راستہ بنائے، رب کہتے ہیں اگر دیکھا جائے اللہ کی ذات جو راستے بناتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کو ایک بند کمرے میں کوٹھڑی میں بند کر کے زلیخا نے کہا آؤ میرے ساتھ، جب خاشا نے شادی کی دعوت دی تو قینان میں بیٹھے یعقوب علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بیٹا بھاگو دروازے کی طرف۔ اب کس دروازے کی طرف بھاگو؟ جو محل کا دروازہ، کنڈے لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے، فرمایا بھاگو۔ بھاگنا تیرا کام ہے، راستے بنانا پروردگار کا کام ہے۔ اب وہی جس کو تالے لگے تھے، وہی جس کو بڑے بڑے کنڈے محل کے دروازے تھے، وہ تالے کھلتے گئے، دروازے کھلتے گئے، یوسف علیہ السلام کو راستہ دے دیا۔ آئیے غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر موجود ہے اور اپنی گود پہ سر انور رسول اللہ کا لے کے بیٹھے ہیں، پیچھے سے ابو جہل لشکر لے کر غار ثور کے منہ پہ پہنچ چکا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر گھبرائے، پریشان ہوئے، اپنی ذات کے لیے نہیں، ذات مصطفیٰ کے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ دشمن سر پہ آن پہنچا۔ اب جس غار میں آقا ہے ابو بکر ہے، اس غار پہ کھڑا ہے، کون بلا؟ ابو جہل لشکر لے کے کھڑا ہے۔
پروردگار نے کیا کیا؟ کسی کو نہیں بلایا. یہ بات سننے والی، کسی کو نہیں بلایا، کسی بندے سے خطاب نہیں لی. آج بندے سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. کسی بندے سے خطاب نہیں لی. ایک ہلکی پھلکی بکری سے کہا کہ جالا بن دے، غار کے منہ پہ جالا بن دیا. اور ایک پرندے کو حکم دیا جو وہاں جس کا گھونسلہ تھا کبوتر کو، یا انڈے دے دے، اس نے انڈے دے دیے. اب ان کا جو انٹیلیجنس کا مین سربراہ تھا، جو اسپیشل برانچ CTD کے جس طرح آج ہماری ایجنسیاں ان کی تھی، وہ جو ابو جہل کا مین انٹیلیجنس کا سربراہ تھا، اس نے غار پہ جا کر کہا، اس نے اپنے بادشاہ سے ابو جہل سے کہا، اس نے کہا کہ انٹیلیجنس کی جو ریسرچ ہے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ اگر بندہ گزرا ہوتا تو یہاں جالا بن جاتا، یا تو جالا بنا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ پرندہ بیٹھا ہے، یہ خوف سے اٹھ جاتا اگر بندے داخل ہوتے. لہذا ہماری رپورٹ کہتی ہے کہ یہاں بندے نہیں ہیں. اور اندر ابو جہل کی بھی آواز آ رہی ہے، انٹیلیجنس افیسر کی بھی آواز آ رہی ہے. سیدنا صدیق پر گھبرائے. بلاکر نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ اس کی آسوا دشمن آ پہنچا. بلاکر نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر قوم بنی اسرائیل کے لیے دریا نیل کا راستہ بن سکتا ہے، اگر میرے محمد غار ثور میں موجود ہیں، وہاں میرے آقا حفاظت فرما رہے ہیں، تو ایک بات بھی تو چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری قدرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی ہم کہتے ہیں